نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واجب الاحترام شرکائے بزم اعتکاف 2022، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب مرتبہ شکر ہے جس کی توفیق اور عنایت سے ماہ رمضان المبارک کی اس آخری شب 30ویں شب کے اندر ہم بزم اعتکاف کی اس خصوصی نشست میں حاضر ہیں۔ پچھلی 2 نشستوں کے اندر آئیڈیل لائف پیکج کے پہلے 2 اصول بیان ہو چکے ہیں۔ اس نشست کے اندر ہم تیسرے اور آخری اصول کو بیان کرنے کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ ہے اقامت صلاۃ۔ تیسرا اصول جو آخری ہے یہ اقامت صلاۃ ہے۔ آپ اگر ارکان اسلام کو دیکھیں، اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں، بے شمار اوامر و نواہی ہیں، لیکن ان سب کے اندر 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو بیسک پلرز آف اسلام کہا گیا ہے، بنیادی ستون۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو کلمہ ہے، اقرار توحید، ایمان کا اقرار، پھر اس کے فوراً بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر اسی طرح حج، اور وہ اس کے علاوہ روزہ رمضان کا۔ تو یہ 5 چیزیں بنیادی نوعیت کی ہیں۔ ان میں بھی آپ غور کریں کہ پہلا ستون تو خود ایمان ہے نا، اور ایمان میں داخل ہوتے ہی جس چیز سے بندے کا واسطہ پڑتا ہے وہ آگے نماز ہے۔ تو گویا اسلام اور ایمان کے اندر پہلی چیز نماز ہے، اور یہی نہیں، قیامت والے دن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے بندے سے جو حساب ہوگا وہ اس کی نماز کا ہے۔ فرمایا فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز صحیح نکل آئی تو فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اور اگر نماز صحیح نہ نکلی تو پھر وہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی تمام اعمال کے صحیح ہونے کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نماز کے صحیح ہونے پر۔ یہی بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنرز کے نام لیٹر میں لکھی۔ آپ نے لیٹر لکھا، فرمایا اے میرے گورنروں، تمہارے تمام اعمال میں سے میرے نزدیک موسٹ امپورٹنٹ چیز نماز ہے۔ جس بندے نے اس کی حفاظت کر دی اور پھر ایک آدھ دن نہیں اس حفاظت پر ثابت قدمی استقامت اختیار کر دی، فرمایا اس نے باقی سارے دین کی حفاظت کر دی، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا وہ بقیہ دین سارے کو بھی ضائع کرنے والا ہو۔ ان باتوں سے بڑی وضاحت اور صراحت سے پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام کے اندر، ایمان کے اندر نماز کا مقام کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومنانہ زندگی ساری کی ساری نماز کے گرد گھوم رہی۔ چنانچہ تعمیر شخصیت کا کوئی بھی فارمولہ، کوئی بھی پیکج اقامت صلاۃ کو اگنور کر کے ممکن نہیں ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو انسان کو اپنی شخصی کمزوریوں، خامیوں پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے۔ جیسا کہ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ یعنی ہو ہی نہیں سکتا انسان نماز پڑھ رہا ہو اور برائیاں اور بے حیائیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اسی نقطے کو آگے بڑھاتے فرمایا من لم تنہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ،
جس بندے کی نماز اسے برائیوں اور بے حیائیوں سے نہیں روکتی اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ تو جتنی ہماری انٹرنل خامیاں ہیں نا ان پر قابو پانے کا بڑا بہترین ذریعہ اقامت صلاۃ ہے، نماز ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نماز آپ کو صرف انٹرنل خرابیوں پر قابو پانے میں مدد نہیں دیتی، آپ کے ارد گرد کے ماحول کے اندر بھی آپ کی نماز جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ مائنڈ سائنس کا کہنا ہے آور آؤٹر ورلڈ از دی ریفلیکشن آف آور انر ورلڈ، ہماری باہر کی دنیا ہماری اندر کی دنیا کا عکس ہے۔ اگر آپ کے اندر یکسوئی ہے تو باہر ماحول میں بھی یکسوئی ملے گی، اگر آپ کے اندر انتشار پراگندگی ہے، بکھرا ہوا ہے آپ کا من، تو باہر سارے حالات بھی آپ کو بکھرے ہوئے ملیں گے۔ آپ باہر کے حالات سے لڑتے رہیں گے، کیا مصیبت ہے یار، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تو ریفلیکشن ہے آپ کے انر کا۔ اور بزرگوں نے کہا اندر کا انتشار ختم کرنا ہے تو پھر اقامت صلاۃ کی طرف آئیں۔ وہ کہتے ہیں اندر کا انتشار نتیجہ ہے آپ کے نماز کے انتشار کا۔ جیسے جیسے آپ اپنی نماز میں انتشار ختم کریں گے ویسے ویسے آپ کے باطن میں یکسوئی، جیسے جیسے باطن میں یکسوئی ویسے ویسے آپ کے باہر کے ماحول کے اندر بھی یکسوئی آتی چلی جائے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ نماز آپ کے باہر کے ماحول پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور بڑے ایسے بزرگ بھی ہیں کہ ان کی موجودگی میں کسی جوان نے کوئی ایسی مسٹیک کی، مثلا چائے کا کپ لے کر آ رہا تھا، وہ کپ گر گیا، تو انہوں نے کہا بیٹے لگتا ہے تمہاری نماز جو ہے نا وہ یکسوئی کے درجے میں نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں بھی آئینہ ہے، پوری زندگی آپ کی آئینہ ہے نماز کا، کہ نماز اگر آپ کی بہتر ہے، سمری ہوئی ہے، تو اس کے مطابق آپ کے دیگر اعمال، آپ کے سارے ارد گرد کا ماحول، ساری ایکٹیویٹیز کے اندر ایک مینجمنٹ آ جاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا، اقامت صلاۃ کا کہا ہے۔ جہاں سے فرق پڑتا ہے، نمازی تو بتھیرے ہیں، اقامت صلاۃ کی بات کی کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کے اندر بطور خاص 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز کیا ہے اقامت صلاۃ کے اندر نماز کو قائم کرنے میں؟ وہ یہ ہے کہ آپ نمازوں کے اوقات کی پابندی کریں۔ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی ایکٹیویٹیز نماز کے گرد گھوم رہی ہوں، نہ یہ کہ آپ کی نماز دیگر ایکٹیویٹیز کے گرد گھوم رہی ہوں۔ ہمارا حال کیا ہے، اچھا یار نماز کا ٹائم ہو گیا، ذرا یہ فلاں کام پہلے کر، یہ فلاں کام پہلے کر۔ یہ اس چکر میں جب آپ پڑھتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بعض اوقات بڑی مجبوری ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات، چھوٹے چھوٹے کاموں کی خاطر جب آپ نماز کو پینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظروں میں نماز سے وہ کام زیادہ ہے۔ نماز اگر اقامت کے درجے میں پہنچانی ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نماز کو VIP پروٹوکول دینا ہوگا۔ پتہ ہے آپ کو کسی گورنر کی، وزیر اعظم کی، صدر کی آ رہی ہو جناب ان کا قافلہ، تو ساری ٹریفک روک دیتے ہیں، کہتے ہیں رک جائیں پہلے یہ گزرے گا۔ یہ ہے VIP پروٹوکول۔ اسی طرح کا VIP پروٹوکول جس دن ہمارے دل میں نماز کے حوالے سے آ گیا کہ ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے، ادھر ساری مصروفیات کو کہیں کہ سٹاپ، پہلے نماز ہے، سوائے کسی خاص مجبوری کے، بڑی مجبوری کے، وہ آ جاتی ہے زندگی میں کبھی کبھار، تو روٹین کے اندر کیا کریں کہ ہماری باقی ایکٹیویٹیز نماز کے گرد گھوم رہی ہوں، نہ یہ کہ ہماری نماز باقی ایکٹیویٹیز کے گرد گھوم رہی۔ تو یہ ہے اقامت صلاۃ کا پہلا۔ دوسرا کیا ہے کہ نماز پڑھنے جب آئیں، جسم ہمارا مصلی پر کھڑا ہو اللہ کی بارگاہ میں، تو دل کو آوارہ گردیوں سے روکیں۔ نماز کی جو روح ہے نا، وہ خشوع و خضوع کو کہا گیا ہے
کہ آپ کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، آپ کا دل بھی حتی الوسع جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں ان کے مطابق سوچ رہا ہو، اللہ کے حضور حاضری کے تصور میں ہو۔ یہ خشوع و خضوع نماز کی روح ہے۔ جب یہ نماز میں نہیں نہ ہوتا تو نماز کی حیثیت اس مردہ لاش کی سی ہے جس کے اندر سے روح نکل چکی ہے۔ بندہ چلتا پھرتا کتنا قیمتی ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں بس اب اسے دفناؤ، اب یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اصل چیز روح۔ اور تیسری بڑی اہم بات وہ آپ کم ہی کہیں سے سنیں گے، نماز کو اقامت کے درجے میں پہنچانے کے لیے اپنی روزمرہ ایکٹیویٹیز کو فلٹر کریں، دیکھیں کون کون سی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کی نماز پر کو متاثر کر سکتی۔ جنہوں نے نماز کو اقامت کے درجے میں پہنچانا ہوتا ہے نا، وہ اس بات کا بڑا دھیان رکھتے ہیں۔ ہم لوگ نہیں دھیان رکھتے، پھسل جاتے ہیں، آج فیصلہ کرتے ہیں نماز جی آئندہ بڑے دھیان سے پڑھنی ہے، ایک آدھ دن پڑھتے ہیں، اگلے دن کسی ایسی ایکٹیویٹی میں مشغول ہو جاتے ہیں جو ہماری توجہ کو اپنے اندر غرق کر دیتی ہے اور پھر ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہے۔ مثلا میں آپ کو وضاحت کر دوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا خففوا بطونکم وظہورکم لقیام الصلاۃ۔ یہ اس حدیث سے اس نقطے کی بڑی وضاحت ہوگی شاندار۔ آقا نے فرمایا لوگوں نماز کو قائم کرنے کے لیے خففوا بطونکم، اپنے پیٹوں کو ہلکا رکھو، وظہورکم، اور اپنی کمروں کو پشتوں کو ہلکا رکھو۔ پیٹوں کو ہلکا رکھنے سے مراد کھانا حساب کتاب سے کھاؤ، زیادہ بھرا ہوا پیٹ ہوگا تو نماز میں کیا مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پشتوں کو کمروں کو ہلکا رکھنے سے کیا مراد، دنیا کے اتنے سارے بوجھ نہ اپنے اوپر لاد لو، اتنے سارے دندے نا، 4 فیکٹریوں کے آپ مالک ہوں، ایک آپ کا ایک فیکٹری میں ہے، دوسرا پاؤں دوسری فیکٹری میں، اور باقی 2 انتظار کر رہی ہیں کہ یہ کب ان 2 سے فارغ ہو کر ہماری طرف آئے اور ہمارے یہ مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ اب بتائیں وہاں اقامت صلاۃ کہاں سے آئے؟ تو آقا نے فرمایا نہ اپنے پیٹوں کو اس طرح بھرو کہ نماز میں کھڑے ہو کر دھیان نہ رہ سکے نماز، اور نہ اپنی کمروں پر اتنے زیادہ دنیا کے بوجھ لاد لو کہ آپ نماز کے اندر یکسوئی رکھ ہی نہ سکیں کوشش کے باوجود۔ تو یہ 3 کام ہیں جو کرے گا نا، اس کی نماز اس اقامت کے درجے میں چلی جاتی ہے، اور پھر وہ نماز اس کی کریکٹر بلڈنگ کے اندر بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے، وہ اسے برائیوں سے بھی روک لیتی۔ اب ہر کوئی چاہتا ہے ایسی نماز پڑھنے، لیکن اس کی قیمت پے کرنے کے لیے تیار ہی کم لوگ ہیں۔ کہتے ہیں بس بیٹھے بٹھائے کوئی چھو منتر سے کوئی ایسا فارمولہ ہمیں بتا دیا جائے کہ نماز کے اندر ہمیں یکسوئی مل جائے، جو اس کی قیمت ہے وہ لوگ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نماز جب اس طرح اقامت کے درجے میں پہنچ جائے، یہ تیسرا چیز ہے اقامت صلاۃ جس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، آپ نے مجھ سے اکثر و بیشتر یہ سنا، میں نے کئی مرتبہ اپنی سپیچز کے اندر کہا کہ میرے پاس اگر آ کر کوئی یہ پوچھے نا کہ جی لوگوں کے کردار کو سنوارنے کا کوئی سنگل پوائنٹ بتائیں، بس ایک سے زیادہ نہ ہو، تو میں سنگل پوائنٹ یہ بتاؤں گا کہ وہ اچھی صحبت میں چلا جائے، ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں بتاؤں گا جب سنگل پوائنٹ پوچھا جائے۔ جب پوچھا جائے کہ جی 2 پوائنٹ بتائیں تو میں ایک صحبت ہی بتاؤں گا اور دوسرا ساتھ خاموشی بتاؤں گا، اور اگر پوچھا جائے کہ جی 3 پوائنٹ بتا دیں تو میں پہلے نمبر پر صحبت ہی بتاؤں گا، دوسرے نمبر پر خاموشی، اور تیسرے کے اوپر اقامت صلاۃ، ٹھیک ہے۔ آپ ذرا اس ILP کے ڈایاگرام پر غور کریں، اس پہ نمبر 1 پہ کیا ہے، سپ، اور سپ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اس کی وضاحت میں پہلا ذرا لیکچر سنیں نا اس سلسلے کا، تو بتائے گا آپ کو کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک لائحہ عمل پروگرام اور دوسری صحبت۔ تو یہ صحبت سے بھی پلس ہے، 2 in 1 والی بات ہے، تو اس کے اندر نمبر 1 پہ تو یہی ہے، اور نمبر 2 پہ دیکھیں خاموشی، اس کو 3 نہیں دیا ہم نے، 2 دیا ہوا ہے، سوچ سمجھ کر، سال ہا سال کی سوچ بچار ہے نا، ایک باقاعدہ ایک سیکوینس کے تحت بنی ہوئی ہے، اور نمبر 3 کے اوپر اقامت صلاۃ رکھا، تو یہ تینوں چیزیں ملیں، اور چوتھا ان کے درمیان میں جو نصب العین ہے وہ سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں مل کر ایسا نسخہ کیمیا بن جاتا ہے کہ جو مردہ روحوں کو اٹھا کر بٹھا سکتا ہے۔ کوئی شخص اخلاقی طور پر، روحانی طور پر کتنا ہی گرا ہوا ہے،
اس کی ول پار جواب دے چکی ہے برائیوں کے اندر جا کر، وہ سنورنا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں آئے اور صرف 24 گھنٹے سپ کا صرف فرسٹ لیول لے لے، نہ زیادہ کوئی لے، فرسٹ لیول، باقی ان دو کو اور اس کو ساتھ اپلائی کرے، میری لیکچر سن لے، 24 گھنٹوں کے اندر اگر افاقہ نانا محسوس ہونا شروع ہو جائے، یہ نہیں کہتا مکمل آرام آ جائے، ریلیف ملنا شروع نہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ کر چلا جائے۔ اللہ کا شکر ہے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ انشاءاللہ بنایا ہے، اس لیے نتائج کے اوپر ایک کانفیڈنس ہے، یقین ہے، اللہ نے چاہا۔ اور میں اس کے ILP کے فالوورز کو یہ وصیت کر رہا ہوں کہ میری زندگی میں بھی اور میری زندگی کے بعد بھی اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اور شخصیت کو تعمیر کرنے کے لیے اس فارمولے کو دل و دماغ پر نقش کرنا ہے۔ یہ آج کے لیے بھی ہے، آج کے بعد جب بھی آپ ہوں تب کے لیے بھی وہی ہے، اس لیے کہ یہ 2 + 2 4 کے پرنسپلز ہیں، اور پرنسپلز ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سنبھالے گا، اس کو اس طرح نقش کریں جیسے صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو درویش کا واقعہ اپنے مقالات حکمت میں بیان کیا، اس نے کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھا، جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، اور جنگل میں بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کرتا تھا۔ اس کے شیخ نے ایک کتاب اسے دی تھی، کہا تھا اس کو سینے سے لگا کر رکھنا ہے۔ درویش کو اور کام ہی کوئی نہیں تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا اور وہیں سے کوئی آس پاس سے کوئی کھانے کے وقت کوئی چیز، کوئی پھل، کوئی شے مل جاتی، کھا لیتا، پانی پی لیتا پاس چشمے کا، اور اللہ اللہ خیر تھا، کام ہی دوسرا کوئی نہیں تھا۔ تو کتاب کو سینے سے لگا کر رکھا ہوا تھا۔ چلتے چلتے لوگ وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا یہ تو بڑا اللہ والا ہے، لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی۔ پھر لوگوں نے کہا جی ان کو یہاں پہ مکان بنا دیں، یہاں آرام سے رہیں، مکان بنا دیا۔ پھر کسی نے کہا جی لوگ دور دراز سے دم کرانے آنے شروع ہو گئے ہیں، تو یہاں کوئی لنگر پانی کا انتظام کر دیں۔ کوئی مریض گیا، دال لے آیا، کوئی سبزی لے آیا، کچھ لے آیا، کچھ لے آیا۔ جب دالیں سبزیاں آئیں تو وہاں چوہے آ گئے، چوہے جب آئے تو ان کو ختم کرنے کے لیے بلی کی ضرورت پڑی، بلی کو لے آیا جا کر۔ بلی آئی تو اس کے لیے دودھ کی ضرورت پڑی، ایک اور عقیدت مند اٹھا، وہ گائے لے آیا۔ پھر ایک اور اٹھا، اس نے کہا چلو گائے کا چارہ پانی میری طرف سے آ جایا کرے گا۔ لیکن ان سارے معاملات کے اندر حضرت صاحب کی بھی توجہ تو ساتھ ساتھ مبذول ہونی تھی نا، وہ کتنا الگ تھلگ رہ سکتے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کئی دن گزر جاتے اور کتاب یاد بھی نہ ہوتی کہاں ہے۔ پہلے تو وہ وقت تھا نا جب سینے سے لگا کر رکھتے تھے، اب یاد بھی نہ ہوتی کہ وہ ہے کہاں۔ تو اب کیا ہوا، ایک دن اسی طرح پتہ نہیں کاموں میں مشغول ہیں کہ اچانک اونگ آئی تو سامنے شیخ آ گیا۔ اس نے کہا وہ کتاب کہاں ہے؟ اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کتاب تو 2 ہفتوں سے کہیں الماری میں پڑی ہوئی ہے اور گرد اوپر پڑی ہوئی ہے، دیکھا کہ یاد ہی نہیں رہا ہے کتاب کا۔ تو بابا جی سرکار لکھتے ہیں فیصلے کا وقت آ گیا تھا، اس نے سارے لوگوں کو بلایا اور کہا یہ سنبھالو اپنا ڈیرا، بلی بھی سنبھالیں، چوہے بھی سنبھالیں، گائے بھی سنبھالیں، میں اپنی کتاب لے کر جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کتاب سے مراد اللہ کا ذکر انہوں نے لیا، اللہ کی یاد لی ہے، اور باقی جو سارے ہیں نا معاملات لوازمات، اس میں یہ ہم دنیا کے جو دندوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو اس درویش کی طرح اس نسخے کو سینے سے لگا کر رکھنا ہے، اس پر انشاءاللہ عمل پیرا ہونا ہے، اور آپ اس کے نتائج دیکھیے گا۔ جیسے جیسے آپ چلیں گے نا یہ زندگی کے زگ زیگ ٹیڑھے میڑھے راستوں کے اوپر، خدا نہ خواستہ آپ کو کسی نے ناجائز پکڑ کر قید خانے میں بھی ڈال دیا نا، تو قید خانے میں بھی جا کر اگر یہ نسخہ آپ کے اندر ہے نا تو آپ کے اندر کا سکون اور قرار آپ سے کوئی نہیں چھین سکے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے اندر کا سکون جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابتدا میں تھوڑی سی محنت کریں، اس سافٹ ویئر کو اپنے اندر انسٹال کرنا ہے، خالی کاپی پیسٹ کے درجے میں نہیں رکھنا ہے۔ کاپی پیسٹ کے درجے میں یہ آپ کو لمبا چوڑا فائدہ نہیں دے سکے گا، انسٹال کر لیں، اور ایک دفعہ ہی انسٹال کرنا ہے نا، بعد میں پھر یہ خود ہی انشاءاللہ آپ کے معاملات کو دیکھتا بھالتا رہے گا۔ انسٹال کرنے کے لیے کنٹینیوسلی گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً غور و فکر، اور کچھ نہیں ہو۔ کوئی انسٹال کرنے کے لیے کوئی کسی باہر سے ایکسپرٹ کو نہیں بنانا ہے، آپ نے خود ہی کرنا ہے، اور آپ خود ہی دیکھیں گے جیسے جیسے آپ اس پر دھیان رکھیں گے، غور و فکر کریں گے، آتے جاتے اس کو فریم کرا کر کہیں ڈرائنگ روم میں لگایا ہو
اور پتہ ہو آپ کو کہ یہ ہے میری زندگی کا نصاب، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابتدا میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، بس ایک مرتبہ جب یہ دل و دماغ میں اتر گیا نا، نقش ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے چاہا تو زندگی کے زگ زیگ ٹیڑھے میڑے نشیب و فراق والے راستوں پر یہ آپ کو تھام کر رکھے گا، اور جیسے جیسے آپ اس پر عمل کریں گے نا، ویسے ویسے پتہ نہیں کیسے کیسے انوارات، کیسے کیسے علوم و فنون اندر اترنا شروع ہو جائیں گے۔ اولیاء نے، صوفیاء نے کہا کہ دل کا ایک دروازہ لوح محفوظ کی طرف بھی کھلتا ہے، لیکن آج وہ دروازہ بند ہے۔ جس دن یہ نور سکینہ آنا شروع ہو گیا اور اندر جمع ہونا شروع ہو گیا نا، پھر درد مندانوں نظری آوے تو کی نیڑے کی دوروں، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ ذرا کر کے دیکھیں، جیسے جیسے آپ اس پر فوکس کریں گے یہ آپ کے اندر کا حال بنے گا، اور ویسے ویسے آپ دیکھیں گے کیسی کیسی تبدیلیاں۔ اور چند تبدیلیوں کی طرف میں اشارہ کر دوں، کیا ہوگا؟ اندر کا جو تردد ہے، انتشار ہے، یہ جو تردد ہے نا، بڑے لوگوں کی زندگیاں تردد میں جائیں، یار یہ کام کروں کہ یہ کروں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ یہ سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور آگے آپ کے اندر ایک سکون، ایک قرار، ایک ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر جیسے جیسے اندر سکون، ٹھہراؤ اور قرار آئے گا، ویسے ویسے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے باہر کی دنیا کے اندر بھی سکون اور ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے۔ چونکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ our outer world is the reflection of our inner world۔ باہر کی دنیا آپ کی اندرونی دنیا کا عکس ہے۔ جب آپ کے اندر کی دنیا جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں آ گئی، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر باہر کی دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ سکون اور اطمینان آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ آپ اندر سے اتنے مضبوط ہونے شروع ہو جائیں گے کہ جو باہر کے معاملات ہیں نا، مسائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے۔ آج تو آپ مسائل کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں نا، انشاءاللہ اندر اتنی مضبوطی اور استحکام آ جائے گا کہ مسائل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا کریں۔ اور اسی طرح آپ کے اپنے اندر ایک ایسا موسم قائم ہو جائے گا کہ آپ باہر کے موسموں کے محتاج نہیں رہیں گے۔ آج تو باہر کے موسم ہم دیکھتے ہیں سازگار ہے کہ نہیں، موسم سے مراد ہے حالات کیسے ہیں، ذرا حالات پسند کے آگے بندہ خوش ہو گیا، اور ذرا حالات ناپسندیدہ آگے رنجیدہ ہو گیا، نہیں۔ پھر باہر کے موسم آپ کے اندر کے موسم پر اثر انداز نہیں ہوگے، اور اللہ نے چاہا اگر آپ اللہ کی توفیق سے تھوڑا سا اور آگے چلے نا، تو پھر باہر کے موسموں پر بھی آپ اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سارا کچھ ہوتا آیا ہے تاریخ کے ہر دور میں، اللہ والے ہر دور میں باہر کے حالات پر بھی اثر انداز ہوتے آئے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی فارمولے ہیں جن کو اپنا کر انہوں نے اپنے اندر کو مضبوط کیا تھا۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ یہ علامہ اقبال، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے بندے۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصروں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہم سب لوگ مسلمان ہی ہیں نا، کیا کر رہے ہیں، کیا زندگی کیا گزار رہے ہیں ہم، ذرا سوچے تو صحیح۔ اتنی گھٹیا پسٹ کوالٹی کی آنے کی خوشیوں پر خوش ہو جانا، ٹگے کے نقصان پر رنجیدہ ہو جانا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ ساری کمینی دنیا مل کر بھی اس قابل نہیں ہے کہ بندہ مومن کو ایک لمحے کے لیے بھی پریشان کر سکے، لیکن یہاں بندہ مومن ہے جی خدا کا خلیفہ ہے خیر سے، اور ساری زندگی پریشانیوں کے اندر الجھنوں میں، ٹھیک ہے، گزرتی چلی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ انشاءاللہ جب اپنائیں گے تو اس کی برکتیں اور بہاریں آپ پر آشکار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیں، آپ کا موازنہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں، کسی دوسرے سے اپنا موازنہ نہ کرانے بیٹھے۔ آپ ہیں، دوسرا ہے۔
آپ وہ ہیں، واصف صاحب کہتے ہیں خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر راضی رہے۔ نصیب میں تقابلی جائزہ ناجائز ہے، اور فلانے کو کیا ملا ہے، مجھے یہ ملا ہے، اس کو یہ ملا، مجھے یہ نہیں ملا، یہ جو تقابلی جائزہ ہے یہ ناجائز ہے۔ مالک نے آپ کو جو جو کچھ دیا ہے نا بس اپنی حکمت کے تحت دیا ہے اور کافی دیا ہے۔ تو خوش نصیب بننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اپنے نصیب پر راضی ہو جائیں بس۔ ٹھیک ہے مالک جو تو نے دیا ہوا، جیسا رنگ، جیسی شکل، جیسی عقل، جیسا قد کاٹ، جو حالات دیے ہیں، اور مالک کائنات جسم امارت غربت میں سے جو کچھ بھی دیا بس ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ اللہ کہتا تم میرے سے راضی ہے تو میں نے تو اسے ناراض ہو کر کیا لینا ہے۔ دوسرا جملہ واصف صاحب کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے زندگی میں با اعتماد ہونے کے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ اس طرح کا انسان نہ پہلے دنیا میں آیا تھا اور نہ بعد میں آئے گا۔ پوری کائنات کے اندر آپ یونیک ہیں، آپ کا اپنا کردار ہے، دنیا کا کوئی شخص بھی عین آپ والا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ بس آپ کا موازنہ کسی کے ساتھ نہیں، آپ کے اپنے ساتھ۔ اپنے ساتھ کیسے ہے؟ آپ کے گزشتہ کل کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من استوى یومہ فہو مغبون، جس بندے کے 2 دن برابر ہیں نا، جس سطح پر کل تھا اسی سطح پر آج ہے۔ آج 24 گھنٹے گزر کر اس کی شخصیت کے اندر کوئی امپروومنٹ نہیں آئی، کوئی بہتری نہیں آئی، فرمایا وہ خسارے میں جا رہا ہے کہ ایک دن اس کی زندگی کا مائنس ہو گیا ہے اور وہ وہاں کا وہیں کھڑا ہے۔ بہتری آنی چاہیے، لہذا ہر روز آپ اپنا موازنہ اپنے گزشتہ کل سے کریں، اور ہر نئی صبح کے اندر یہ عزم کریں کہ آج انشاءاللہ مزید اپنی شخصیت کے اندر ڈیولپمنٹ، بہتری لے کے آنی، اور بہتری کے سارے راز فارمولہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے، بس آپ نے اس کو اندر نقش کرنا ہے۔ تو لہذا اچھا اس کے علاوہ جو جو کچھ آج تک ہو چکے ہیں نا، چھوڑیں، اس کے نقصان کو نہیں لے کر بیٹھنا ہے کہ میں تو اتنا سال ضائع۔ یو آر نیور لیٹ، آپ کبھی لیٹ نہیں ہیں۔ جس بھی وقت میں کوئی کام شروع کرنے کا موقع مل گیا بس اسی وقت کو بیسٹ وقت سمجھ کر شروع کر۔ قرآن نے کہا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو جو کچھ چھن گیا نا ماضی میں اس کا رنج نہیں لے کر بیٹھنا، آگے دیکھیں آگے بتھیرا کچھ پڑا ہوا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، مستقبل کے حوالے سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ میری زندگی کے تو اتنے سال گزر گئے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب تک سانسیں چل رہی ہیں نا سب کچھ ہی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، چاہے آپ کی موت میں آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بس میرا بندہ کسی بھی سٹیج پر آ جائے میری طرف۔ تو لہٰذا قطعاً مایوسی والی، خدا کی راہ کے اندر مایوسی والی بات کوئی نہیں ہے۔ 99 افراد کا قاتل تھا نا، اور پھر 100 پورے کر کے سینچری پوری کر کے چلا توبہ کرنے کے لیے، چند قدم چلا اور ساتھ ہی جان نکل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اس کو جنت میں بھیجو، اس لیے کہ میری راہ پر چل پڑا تھا، ابھی توبہ کی بھی نہیں ہے۔ توبہ جا کر کرنی تھی اس بستی کے اندر، اللہ والوں کی بستی میں، لیکن ابھی وہاں پہنچا بھی نہیں۔ اب اگر وہ چلنے سے پہلے سوچتا اب کیا ہو سکتا ہے، میں تو 100 افراد کو قتل کر چکا ہوں، تو اب کیا بن سکتا ہے؟ تو نہیں بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا موازنہ آپ کے ماضی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے ساتھ موازنہ کریں، اپنے ہر آنے والے دن کو گزشتہ کل سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں آپ کو دی ہیں نا بس وہ صرف اتنی ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے کہ ان صلاحیتوں کو میرے بندے تم میرا خلیفہ ہے، میری دنیا کی سٹیج پر تیرا ایک اپنا کردار ہے، ان صلاحیتوں کو ذرا پالش کر، اپنے پوٹینشیل کو نکھار اور اس کو ذرا اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کر کے میری طرف آ جا، بس میں تو اسے راضی ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گا فلانے نے کیا کیا تھا، ٹمکانا کہاں تھا، تو کہاں ہے، میں تیرا موازنہ کسی سے نہیں کراؤں گا، تیرا موازنہ تیرے ساتھ ہی کراؤں گا۔ بس تو اتنا کر لے کہ جو صلاحیتیں میں نے دی ہیں ان کی قدردانی کر، ان کو آسان طریقے سے استعمال کر کے میری طرف آ جا۔ نصب العین یہ جو نور سکینہ ہے، اس حوالے سے میں ایک بات کر دوں ذرا خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، یہ نور آتا کیسے ہے؟ ذکر سے، اس کی فکر نہیں آپ نے کرنی آنا کیسے ہے، اس نے یہ خود یہ سپ کے ذریعے خود آ رہا ہو اور کافی آ رہا ہو، ٹھیک ہے، آپ نے صرف فکر کرنی ہے یہ بچتا کیسے ہے؟ گناہوں سے پرہیز کر کے، گناہوں کے ذریعے ضائع ہونا ہے۔ نصب العین کے تصور میں آپ نے اصل فوکس اس پہ رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کی نگاہ کسی غلط سمت میں اٹھنے لگی، کوئی غیبت چگلی، آپ سمجھ لیں کافی سارا نور جانے لگا ہے، بس یہ فکر اگر تازہ ہو گئی تو آپ کل چلتے چلتے رک جائیں گے،
تو لہٰذا انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر نئی زندگی کا سفر شروع کریں. آپ کا مہربان خدا آپ کے ساتھ ہے، اور میں بھی جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. میں آپ کو ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں اس نئی زندگی کے نئے سفر کی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.